اور رسالت میں کچھ ایسا بھی واقعات ہوئے، جیسے آپ نے پتہ ہے بندے کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے نا، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل جو بندے کو ہر وقت یاد رہتا ہے، اور وہ بندہ اگر کسی مجلس میں کسی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، تو وہ جو بات اس کے ساتھ ہوئی ہے نا، تو وہ ہر جگہ بیان کرتا ہے، او یار وہ فلاں جگہ پر جو بات ہوا تھا نا میرے ساتھ، یار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا یار تو کیسا بندہ ہے، یہ واقعہ جو ہے نا کتنی مرتبہ تم نے سنا ہے، اس کو بھی سنا، لیکن ہر مرتبہ تو سناتا ہے کیوں؟ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ ہر مجلس میں کہتا ہے، ہر بات ہر جگہ پر وہ کہتا ہے۔ تو دور رسالت میں بھی ایسا کچھ ہوا، کیا ہے دور رسالت میں بھی ایسا واقعہ ہوا، تو وہ ہر مجلس میں کہا کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشیہ لونڈی عرب کے قبیلے کی تھی، ان لوگوں نے کیا اسے آزاد کر دیا اور وہ ان کے ساتھ رہی، اور ایک لڑکی نکلی سرخ رنگ کا جڑاؤ حمائل پہنے ہوئے تھی، یا کہ لڑکی نے رکھ دیا یا گر پڑا، یعنی ایک لونڈی تھی جن کو انہوں نے آزاد کر دیا، لیکن کیا محبت کی وجہ سے انہی لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ تو اس لڑکی نے کہ ہار پہنا، بڑا ہی خوبصورت تھا، پیسوں والا تھا، تو کسی کا تھا پہن لیا، پھر وہ ہار محدثین فرماتے یا تو اس نے کسی جگہ پر رکھ لیا یا گر گیا، تو گر گیا تو وہ اوپر سے چیل گزری نا، چیل کو وہ ہار کیا ہے گوشت نظر آیا، تو وہ ہار کیا ہے چیل لے کر چلی گئی۔ اب وہ قیمتی ہار تھا، جب پوچھ گچھ ہوئی اس لونڈی سے پوچھا کہ ہار کہاں ہے، تو اس لونڈی نے کہا میں نے تو فلاں جگہ پر رکھا ہے، یا گر گیا کچھ بھی واقعہ ہو گیا، تو ان لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ اب یہاں تک محدثین فرماتے ہیں اس لونڈی کی اتنی تک تلاشی لی حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ تک بھی دیکھ لی کہ اس نے ہار کہیں پر چھپایا ہے، اتنا ڈھونڈتے رہے، پھر اچانک وہی چیل اوپر سے جا رہی تھی، تو اس نے ہار کے اس کے منہ سے گر گیا اور اسی جگہ پر آ گیا۔ اب اس لونڈی نے دیکھا اور ہار اٹھا کر گیا کہ اچھا تم اس ہار کی بات کرتے، یہ وہ ہار ہے جس کا الزام تم لوگوں نے مجھ پر لگایا تھا، اب دیکھو وہی چیل تمہارے سامنے گزری، وہ لے کر گئی تھی، لیکن تم لوگوں نے کیا مجھے کھنگالنا شروع کیا، اتنا میرا یعنی برا حال کر دیا۔ اب وہ سارے لوگ کیا پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اب یہ بات کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کر گئے، حالانکہ غلطی تو ان کی تھی، لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی علیہ السلام پر، کیا ہے ایسی ان کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، اور وہ لونڈی کیا مسلمان ابھی تک نہیں ہوئی تھی، حالانکہ غلطی بھی ان کی ہے کہ انہوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا، شرمگاہ تک بھی اس کی دیکھ لی کہ ہاتھ چھپایا ہے، غلطی ان کی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب معاملہ پیش ہوا نا، تو حضور علیہ السلام نے ایسی تو تربیت کی، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس تربیت اور اس علم اور اس فہم اس عقل کو دیکھ کر وہ لونڈی کیا ہے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب وہ لونڈی جو ہے نا ہر جگہ پر کہیں پر بھی عرب میں جاتی تھی نا، ہر جگہ پر کہتی یار وہ میرا ایمان لانے کا واقعہ کچھ عجیب ہے، کیا ہے او فلاں جگہ پر ہار کا معاملہ ایسا ہوا، تو یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ ہوا، جہاں پر بیٹھتی تھی نا یہ واقعہ ضرور بڑھ جاتی۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے تجھے ہر وقت یعنی جب بھی دیکھو تم ہر کسی کو یہ واقعہ بتا رہی ہو، کیوں؟ کہا کہ دراصل میرا واقعہ عجیب ہے، اور میں اس دن کو یاد اسی لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پر مجھے ایمان کی دولت نصیب کی، اور میں اپنے نبی علیہ السلام کو اس لیے یاد کر رہی ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عقل و فہم کو دیکھ کر، حضور علیہ السلام کی ایسی تربیت کو دیکھ کر کہ حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور مجھے ایمان نصیب ہو۔ یہ واقعہ اسی لیے میں بار بار بیان کرتی ہوں، گویا اچھائی کو بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی ایسی تربیت۔ اگرچہ لوگ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگرچہ لوگ کوئی برا کام کر کے بھی آ جائے نا، کوئی ایسی غلطی کر کے بھی آ جائے نا، اب بڑے جو لیڈر کا کام ہے نا، لیڈر کا کام یہ ہے کہ اس غلطی کو بھی ایسے بیان کرے، ایسی تھپکی دے اور ایسا کام کرے کہ سامنے والا کیا پانی پانی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ لاٹھی بھی بچ جائے سانپ بھی مر جائے۔ اب کیا ان لوگوں کی معافی بھی ہو گئی، اور وہ جو لونڈی تھی کلمہ بھی لے کر آ گئی اور ہمیشہ کے لیے اسلام میں بھی آ گئی۔ اب اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ لے جاتے نا، تو قصوروار کن کا تھا؟ جنہوں نے اس لونڈی کو یعنی اتنا تنگ کیا، حتیٰ کہ کپڑے نوچے، سب کچھ یعنی جسم مبارک ظاہر کیا، حالانکہ غلطی تو ان کی تھی،
لیکن کیا ہے, حضور علیہ السلام پتا تھا کہ یہ ہمارے ظاہری اور باطنی ہمارے ڈاکٹر ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس مرض کی کیسی ہمیں دوائی دینی ہے, مریض کا علاج کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے اور کیسی دوائی دیں گے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ جائے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایسی دوائی دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.